نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی، تین چیزوں کا تذکرہ کیا، اور ایک قسم اس حدیث میں جو تین چیزیں ہیں وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں یا اللہ کے نبی قسم قسم اٹھاتے ہیں۔ تین چیزیں کیا ہے کہ جس کو اتنی شدت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس کے پر توجہ کیا ہے اور پوری امت کو توجہ دلائے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتے۔ وما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتے۔ اور اس حوالے سے بہت سارے اور احادیث بھی ہے، قرآنی آیات بھی ہے کہ تم صدقہ کرتے ہیں تو اس سے مال میں اضافہ آ جاتے ہیں، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے توجہ دلائے، فرمایا کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی عزت میں اضافہ کرتے جب وہ کس کو معاف کر دیتے، جب کسی کو معاف کرتے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، اور لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے نہیں جانا۔ کوئی اگر کبھی کوئی غیر مناسب کوئی الفاظ استعمال کرے، کبھی آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، کبھی آپ کے ساتھ تلخی آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کوئی بھی آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے خاکساری اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے، اللہ اس کو بلندی دیتے ہیں، اللہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو تین چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود ہی موجود ہے۔ صدقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیمانے پہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ریوڑ لے جاؤ۔ اس نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لے جاؤ۔ پورے ایک ریوڑ اس کو حوالہ کیا، وہ گھر علاقے میں چلا گیا اور لوگوں سے کہا کہ اے اللہ کے بندو ایمان لاؤ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیتے ہیں کہ لا یخشى الفقر، یہ فقر سے نہیں ڈرتے، دیکھو مجھے اتنی بکریاں دی۔ تو صدقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیا اور امت کو سبق دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور دوسری نمبر پر عفو، درگزر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 باتوں کا حکم دیا، امرنی ربی بتسع، 9 باتوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور تیس نمبر پر خاکساری، عاجزی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی آپ دیکھیں، خاکساری عاجزی سے بھرپور ہے، اور امت کو سبق دیا کہ تم اپنے آپ کو عاجز کرو۔ انسان کو اس تکبر کرنا نہیں چاہیے، انسان کے اندر تکبر کی کوئی چیز ہے نہیں، معمولی قسم کی تکلیف آ جائے کچھ نہیں کر سکتے۔ خود ایک بیماری کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوگا، اسی بیماری سے مر رہا ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ چھوٹا پیشاب بھی بند ہو جائے تو انسان کچھ نہیں کر سکتے، کتنے پریشان ہو جاتے۔ اس لیے انسان بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مالدار ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اللہ نے بہت کوئی اور صلاحیت دے، اللہ نے کوئی حسن و جمال دیا، اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کو نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ان تین چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اہمیت بتائی، خاص کر ان حالات میں جبکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، اور خاص کر مہنگائی ہے، اس حوالے سے پریشان ہے۔ تو جن کو اللہ نے مال دولت دی، اپنے علاقے میں آس پاس میں غریب لوگوں کو تلاش کرے، اس کے تعاون کرے۔ اور دوسری بات ہے کہ درگزر، عفو، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے گھروں کے درمیان، اپنے خاندانوں میں، خاص کر تحریکات میں، اجتماعیتوں میں، ایک آدمی جب اکٹھے رہتے کی جگہ کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہے تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ آ جاتے ہیں، دو برتن بھی ایک جگہ ہو تو ٹکراتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا، اس معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو اللہ تعالیٰ عفو کو اللہ پسند بھی کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم عفو کو پسند کرتے ہیں، میں معاف کرو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انسانوں کو معاف کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ اور خاکساری و عاجزی بھی انسان میں بہت بہترین صفت ہے۔
ہاں کہ کہتے ہیں نا کہ شاعر نے کہا کہ بٹھا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دان خاک میں مل کر گل گلزار ہو جاتے ہیں، کہ خاک ساری عاجزی انسان کو بہت بلند والا مقام دیتے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خوبیاں جو اسلام و شریعت کو مطلوب ہے ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے، ان تمام کمزوریوں سے اللہ بچائے جس سے اسلام و شریعت بچانا چاہتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.